बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले कमालिया कमालिया में भी डीजल सस्ता हो गया है। बड़ा पैसा खर्च किया हमने डीजल और पेट्रोल को सस्ता करना। तो मैं सबसे पहले जनाब रियाज फतियाना साहब आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं। माशाअल्लाह, मैं नहीं समझता था कि कमालिया में इस तरह का पंडाल आप भरेंगे जिसमें नौजवानों के अलावा हमारी बहनें, हमारी ख्वातीन भी आएंगी। आपको मैं मुबारक देता हूं। मैं अपने सारे मेंबर पार्लियामेंट, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के, मैं अपने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार आपको, गवर्नर साहब चौधरी सरवर आपको और मेरे जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं सबको आज मुबारक देता हूं इस बड़े 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 जलसे पे। लोगों को इतना खौफ आया कि फिर से वापस ना आ जाए कि अल्लाह ने सारों के दिल मेरी दिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वो लोग हमारी पार्टी में जो 10 साल से सो गए थे, वो लोग जो तहरीक इंसाफ से दूर हो गए थे, वो ये 3 स्टूजेस की शक्लें देख के सब वापस आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, कमालिया के बाशऊर लोगों, मैंने नौजवानों, आप जरा मेरी बात गौर से आपने सुननी है कि मेरी जितनी उम्र है सारी दुनिया फिरा हूं मैं। कोई दुनिया का शायद ही मुल्क है जो मैं नहीं देखा। बरतानिया का जो सारा निजाम, उनकी जमहूरियत, उनका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उस कौम का किरदार मैंने बड़े गौर से अंदर से देखा है। शायद ही पाकिस्तान में, बल्कि कोई पाकिस्तान में सियासतदान है ही नहीं ऐसा जो इतना, जिसका गौर से और अंदरूनी मुताला बरतानिया के सिस्टम का जो मेरा है। तो मैं जो आपको नौजवानों, क्योंकि नौजवान आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है, तो जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि जब तक एक कौम अच्छे की और बुरे की तमीज नहीं करती, वो कौम मर जाती है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है, तो मौलाना रूमी ने कहा कि 2 दरख्तों की मिसाल दी। एक बहुत खूबसूरत दरख्त, खुशबूदार, और एक बड़ा बदसूरत दरख्त। कहता है इन दोनों दरख्तों के अंदर जब एक कौम फर्क करना खत्म हो जाता है, यानी कि अच्छे और बुरे की कौम तमीज खत्म करती है, मर जाती है। जो वो माशरा मैंने अंदर से देखा है, नौजवानों, जो माशरा मैंने देखा है,
اللہ کا حکم ہے قرآن میں، بار بار اللہ نے حکم دیا قرآن میں، امر بالمعروف، اس کا حکم یہ ہے قوم کو، حکومت کو نہیں۔ حکومت کو اس نے کہا کہ قانون کی بالادستی قائم کرو، انصاف دو، فلاحی ریاست بناؤ، انسانیت کا نظام لے کے آؤ، جو آپ کا کمزور طبقہ اس کی مدد کرو۔ لیکن عوام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد لڑو۔ اللہ نے انسانوں کو یہ سنے نوجوانوں، جب آپ اچھائی دیکھتے ہیں، برائی دیکھتے ہیں معاشرے میں، جب آپ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں چھوڑا کہ میں نہ اچھائی کی طرف نہ برائی کی طرف، میں نیوٹرل ہوں، نیوٹرل کا اس نے فیصلہ انسان کو نہیں دیا، یا آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے وہ سب سے بڑے چور جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن کے اوپر نیب میں کیسز ہیں، جن میں سے ایک کا نام لے تو لوگ ڈیزل ڈیزل کیوں شور مچاتے ہیں؟ لوگ اس لیے شور مچاتے ہیں کہ سیاست کرتے ہو اسلام کے نام پہ اور اپنا ضمیر بیچتے ہو ڈیزل کے پرمٹ کے اوپر۔ دوسری طرف اس ملک کی بڑی بیماری زرداری، اربوں کے اس کے اوپر نیب میں کیسز ہیں، اور کون سے کیسز ہیں؟ فیک اکاؤنٹس کے، جعلی اکاؤنٹس، انہوں نے چوری کا پیسہ جعلی اکاؤنٹس میں ڈال کے باہر بھیجا، اربوں روپے کے کیسز پڑے ہوئے نیب میں۔ اور تیسرا چیری بلاسمز، آپ کو پتہ ہے چیری بلاسم زیادہ جوتا زیادہ چمکتا ہے اسے۔ اب ذرا اس کا سنو، اس کا کیس کیا ہے؟ پہلے تو عدالت سے وہ مجرم قرار دے دیا گیا، اس کی بیٹی کے نام پہ پینما پیپر کے انکشاف میں پتا چلا کہ 4 بڑے بڑے اربوں روپے کے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے محلات اس کی بیٹی کے نام پہ نکل آیا۔ ہم نے تو نہیں نکالے، پینما پیپر کے اندر آ گیا، اب اس کا بھی کیس چل رہا ہے۔ تو یہ سارے نیب زدہ اکٹھے ہوئے، ان ساروں نے مل کے کہا کہ دیکھو، پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ عمران خان ابھی گیا، جب ہمارا ملک آئے تو دیوالیہ نکلا ہوا تھا، ساروں نے کہا کہ تم ملک کو نکال ہی نہیں سکتا، وہ ملک نکل گیا۔ پھر کرونا آ گیا، جب کرونا آیا کمالیہ، ماشاءاللہ بڑا شعور ہے آپ پہ نوجوانوں، بڑا شعور ہے۔ شہباز شریف اس وقت لندن میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹے کو اس نے باہر بھجوا دیا تھا، داماد کو باہر بھجوا دیا تھا، نواز شریف کے بیٹے باہر بیٹھے تھے، اسحاق ڈار باہر بیٹھا تھا، ان کے بیٹے باہر بیٹھے تھے، سب لندن میں بیٹھے تھے۔ اس طرح لگتا ہے کہ یہ گوال منڈی میں نہیں پیدا ہوئے، یہ سارے لندن میں ملکہ کوئین اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں سارے۔ یہ اسحاق ڈار ماشاءاللہ بڑے محنت کش تھے، ان کے والد سائیکلوں کی دکان تھی،
آج اگر آپ اس کا رہن سہن دیکھیں اور اس کے بچوں کا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا پیسہ اس ملک کا یہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں. تو یہ سارے انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ایک ہی طریقہ ہے, عمران خان کی حکومت گراؤ, اقتدار میں آؤ, اور سب سے پہلا کام یہ کیا کریں گے؟ کیا بیٹھے ہیں, کیا کام کریں گے؟ نیب کو ختم کریں گے, اپنے کرپشن کیس ختم کریں گے. پہلے انہوں نے پوری کوشش کی کہ عمران خان ان کو این آر او دے دے گا, مشرف نے ان کو این آر او دے دیا. جتنی انہوں نے پہلے کرپشن کی, میں بار بار یہ 3 چوہوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ حکومت جانی تو معمولی چیز ہے. اور تیسرا, چیری بلاسمز. آپ کو پتا ہے چیری بلاسم زیادہ جوتا زیادہ چمکتا ہے اسے. تو چیری بلاسم شریف اب شہباز شریف کا سن لو. ایک دن پتا چلتا ہے کہ اس کا 350 کروڑ روپے آ جاتا ہے. اس کو بھی پتا ہے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے محلات اس کی بیٹی کے نام پہ نکل آیا. ہم نے تو نہیں نکالے, پینما پیپر کے اندر آ گیا, اب اس کا بھی کیس چل رہا ہے. تو یہ سارے نیب زدہ اکٹھے ہوئے, ان ساروں نے مل کے کہا کہ دیکھو, پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ عمران خان ابھی گیا جب ہمارا ملک آئے تو دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ساروں نے کہا کہ تم ملک کو نکال ہی نہیں سکتا.